میں نے جلدی سے پوچھا، لیکن کیا منشی جی؟ اس کے چہرے پر فکر مندی کے آثار نمودار ہوئے اور اس نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا، جب امتیاز یہاں پہنچا طوطی پہلوان پہلے سے دکان پر موجود تھا۔ امتیاز نے مجھ سے شاہ صاحب کے بارے میں پوچھا۔ میں نے اسے بتایا کہ شاہ صاحب شام تک واپس آئیں گے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں واپس جاؤں گا، شاہ صاحب آئیں تو انہیں میرا سلام کہہ دینا۔ میں امتیاز سے رخصتی مصافحہ کر کے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس وقت ایک ٹرک سے مال اتر رہا تھا اور ٹرک کے نزدیک موجود رہنا میرے لیے بہت ضروری تھا۔ میں یہی سمجھا امتیاز شیخ واپس چلا گیا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد دکان کے برآمدے کی جانب میری نگاہ گئی تو وہ طوطی پہلوان کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ پھر وہ طوطی پہلوان کے ساتھ ہی یہاں سے رخصت ہوا تھا۔ یہ طوطی پہلوان کون ہے؟ میں نے سودی شاہ سے سوال کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے سوال کا جواب دیتا، لوازمات خاطرداری، دودھ پتی اور کیک وہاں پہنچ گئے۔ منشی افضل نے کیک والی پلیٹ کو میز کے وسط میں رکھا، پھر 3 کپوں میں دودھ پتی نکال کر ایک ایک کپ ہمارے سامنے رکھا۔ چینک کے ساتھ 4 کپ آئے تھے، چوتھا کپ ٹرے میں خالی پڑا رہ گیا۔ منشی جی، آپ چائے نہیں پیو گے؟ سودی شاہ نے اس سے پوچھا۔ شاہ جی، ادھر کام کو بھی دیکھنا ہے نا؟ منشی افضل شیشے سے باہر ٹرک کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، ویسے میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی چائے پی ہے۔ اس کا انداز اٹھنے والا تھا۔ سودی شاہ نے مجھ سے استفسار کیا، ملک صاحب، اگر آپ نے منشی جی سے اور کچھ نہیں پوچھنا تو انہیں جانے کی اجازت دیتے ہیں؟ میں نے منشی کی طرف دیکھا اور سرسری انداز میں کہا، آپ اس کے علاوہ بھی کچھ جانتے ہوں تو خود ہی بتا دیں۔ نہیں جناب، میں اس کے سوا اور کچھ نہیں جانتا، وہ سادہ سے لہجے میں بولا۔ میں نے منشی افضل کو جانے کی اجازت دے دی اور سودی شاہ سے کہا، شاہ صاحب، ابھی تک آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ کون سا سوال؟ وہ چونک کر پوچھ بیٹھا۔ میں نے آپ سے طوطی پہلوان کے بارے میں پوچھا تھا۔ اوہ، طوطی پہلوان؟ یہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہے جناب۔ امتیاز آخری مرتبہ طوطی پہلوان کے ساتھ دیکھا گیا تھا۔ میں نے کہا، مجھے اس خراب آدمی کے بارے میں بتائیں۔ مسعود علی عرف سودی شاہ کے مطابق طوطی پہلوان کا اصل نام بشارت تھا، لیکن اپنی ناک کے طفیل وہ طوطی پہلوان مشہور ہو گیا تھا۔ اس کی ناک کسی طوطے کی ناک سے گہری مشابہت رکھتی تھی۔ بشارت بالمعروف طوطی پہلوان کسی زمانے میں اکھاڑے جایا کرتا تھا، لیکن اس کا اصل شعبہ بدماشی اور گنڈا گردی تھا۔ اکھاڑے میں کثرت کے دوران اس کا ایک کان ٹوٹ گیا تھا۔ اس شناخت کی بنا پر اس کے مخالفین اسے کان ٹوٹا بدماش بھی کہتے ہیں۔ سودی شاہ کی بات ختم ہوئی تو میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، آپ کی دکان پر کیسے کیسے خطرناک لوگ آ کر بیٹھتے ہیں شاہ جی؟ ملک صاحب، میں منڈی میں بیٹھتا ہوں، وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ موت اور گاہک کا کچھ بھروسہ نہیں کہ وہ کب اور کس روپ میں آ جائے۔ یہاں پر بھی بھانت بھانت کے لوگ آتے ہیں۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کے لیے رکا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولا، ویسے میں ذاتی طور پر طوطی پہلوان کو سخت ناپسند کرتا ہوں اور وہ میری موجودگی میں ادھر کا رخ بھی نہیں کرتا۔ پھر قدرے آواز دبا کر بولا، طوطی پہلوان جیسے گنڈوں بدماشوں سے کھلم کھلا مخالفت بھی تو مول نہیں لی جا سکتی نا، اس لیے میں نے کبھی اسے یہاں آنے اور اپنی دکان پر بیٹھنے سے منع نہیں کیا۔ یہ طوطی پہلوان اگر کبھی میرے ہتھے چڑھ گیا تو میں اس کی ساری پہلوانی اور بدماشی ٹوٹے ہوئے کان کے راستے باہر نکال دوں گا، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ امتیاز کا ایک بدماش سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ وہ طوطی سے گل مل کر باتیں کیوں کر رہا تھا اور پھر اس کے ساتھ کدھر گیا تھا؟ اب تک کی تفتیش نے تو مجھے اس نتیجے پر پہنچایا ہے کہ امتیاز شیخ ایک معقول اور شریف انسان تھا۔ امتیاز کے بارے میں آپ کا تجزیہ بالکل درست ہے ملک صاحب، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ میں خود بھی امتیاز کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہو رہا ہوں۔ طوطی پہلوان کی شہرت بہرحال ٹھیک نہیں ہے اور خاص طور پر اس صورت میں امتیاز اس کے ساتھ کہیں جانا کہ ایک بڑی رقم بھی اس کے پاس تھی۔ سودی شاہ کی تشویش بجا تھی۔ یہ جاننے کے بعد امتیاز شیخ طوطی پہلوان کے ساتھ کہیں چلا گیا تھا، میری پریشانی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ میرے ذہن میں فوری طور پر یہی خیال لپکا کہ ہو نہ ہو امتیاز شیخ کی گمشدگی میں طوطی پہلوان کا کوئی ہاتھ ہو سکتا ہے۔ میں ابھی اور اسی وقت طوطی سے ملنا چاہتا ہوں شاہ صاحب، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ہم گلہ منڈی کی حدود سے نکل کر طوطی پہلوان کے ڈیرے کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں سودی شاہ نے مجھے بتایا
کہ طوطی پہلوان کے ڈیرے پر جوا وغیرہ بھی ہوتا تھا، شراب اور مجرا بھی وہاں کے معمولات میں شامل ہیں۔ علاقے کے لوگ اس سے ڈرتے ہیں، اس لیے کوئی اس کے خلاف شکایت لے کر تھانے نہیں جاتا۔ میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، اب میں خود یعنی پورا تھانہ چل کر اس کے ڈیرے پر جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں وہ بے بستہ پہلوان ہے یا بے پینسل پہلوان۔ سودی شاہ نے کہا میرا ذہن بھی اسی بات پر گھوم رہا ہے کہ امتیاز شیخ طوطی کے ساتھ کیوں گیا تھا۔ اگر کل ہی مجھے یہ بات پتہ چل جاتی تو اب تک میں اس سلسلے میں اچھی خاصی تفتیش کر چکا ہوتا۔ دیر آئے درست آئے، میں نے گمبھیر انداز میں کہا، کل نہ صحیح آج تو تفتیش شروع ہو ہی گئی نا، اللہ کرے وہ بدبخت ہمیں ڈیرے پر مل جائے۔ سودی شاہ نے کہا۔ میں نے خیال میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، ایسے ڈیروں پر جوا، شراب اور مجرا وغیرہ کی محفلیں عموماً رات کو سجائی جاتی ہیں۔ رنگے ہاتھوں طوطی شاہ کو پکڑنے تو میں پھر کبھی رات ہی میں آؤں گا، فی الحال تو امتیاز شیخ کا سراغ لگانا ہے۔ ویسے آپ نے ایک بات بالکل صحیح کہی ہے۔ میں نے تھوڑا توقف کیا، پھر مزید کہا، اگر یہ طوطی پہلوان آج میرے ہتھے چڑھ جاتا ہے تو پھر اس کی بدبختی میں کوئی کلام باقی نہیں رہے گا۔ طوطی کا ڈیرا منڈی سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا، جلد ہی ہم اس ڈیرے پر پہنچ گئے۔ ہم اس وقت سرکاری وردی میں تھے۔ جس بھی گلی سے گزرتے لوگ حیرت، دلچسپی اور تشویش سے ملے جلے تاثرات سے ہمیں دیکھتے۔ طوطی کا ڈیرا آبادی سے ہٹ کر ایک طرف تھا۔ ہمارے گھوڑے اس ڈیرے سے ابھی 100 گز دور ہی تھے کہ میں نے ایک شخص کو بھاگ کر ڈیرے کے داخلی دروازے میں غائب ہوتے دیکھا۔ اس منظر نے مجھے چونکا دیا، تاہم میں نے اس سلسلے میں سودی شاہ کو کچھ نہ بتایا۔ میں ابھی تک خود کچھ نہیں سمجھ پایا تھا، اسے کیا بتاتا۔ ہم ڈیرے کے دروازے کے سامنے پہنچ کر گھوڑوں سے نیچے اترے، پھر کانسٹیبل الہی بخش نے میری ہدایت پر عمل کرتے ہوئے دروازے پر دستک دی۔ 3 دستکیں رائے گاہ گئیں، چوتھی دستک پر دروازہ بڑے محتاط انداز میں کھل گیا۔ مجھے یہ سمجھنے میں ذرا دقت محسوس نہ ہوئی کہ دروازہ کھولنے والا پہلی دستک پر وہاں پہنچ گیا تھا اور دروازے کے پیچھے کھڑا ہو کر پتہ نہیں کس بات کا انتظار کر رہا تھا۔ بہرحال کھلے ہوئے دروازے میں مجھے جو صورت دکھائی دی اس نے مجھے مزید چونکا دیا۔ یہ وہی شخص تھا جسے چند لمحے پہلے میں نے اس ڈیرے میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ اس وقت میں اس کا چہرہ تو واضح طور پر نہیں دیکھ سکا تھا، تاہم مخصوص رنگ کے لباس کے باعث میں نے اسے فوراً پہچان لیا۔ اس شخص نے گہرے نیلے رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ جی آپ کو کس سے ملنا ہے؟ اس شخص نے ہراساں انداز میں بولنا شروع کیا ہی تھا کہ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے خالص تھانے دارانہ لہجے میں کہا، میں تمہارے اسی باپ سے ملنے آیا ہوں جسے تم ہماری آمد کی اطلاع دینے کے لیے ابھی ڈیرے میں داخل ہوئے ہو۔ میں سمجھا نہیں۔ طوطی کو باہر بھیجو، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے فنکار سے مشابہ آواز میں کہا۔ طوطی جی تو ڈیرے پر نہیں ہے۔ منظورے باہر کون ہے؟ ڈیرے کے اندر کسی نے کرخت آواز میں پوچھا۔ باجی پولیس آئی ہے، منظورے نامی اس شخص نے کرخت آواز والے کو بتایا۔ یہ لوگ طوطی جی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ میں نے سوالیہ نظر سے سودی شاہ کی طرف دیکھا۔ اس موقع پر اس نے خاصی زود فہمی کا مظاہرہ کیا اور پوری قطعیت سے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے نگاہ کے اشارے سے اس سے پوچھا تھا، کیا کرخت آواز میں ڈیرے کے اندرونی حصے میں بولنے والا طوطی پہلوان ہی ہے؟ اس کی گردن کی منفی جنبش نے مجھے بتایا کہ وہ طوطی پہلوان نہیں تھا۔ اسی اثنا میں وہ کرخت آواز دوبارہ ابھری۔ اچھا منظورے، میں آ کر دیکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے باشوکت، منظورے نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اندر کوئی گڑبڑ ہونے والی ہے۔ میں بڑی سرعت سے آگے بڑھا اور ایک زوردار دھکا مار کر ڈیرے کے دروازے کو کھول دیا۔ منظورہ جو دروازے کے دونوں پٹ تھامے کھڑا تھا اس دھکے کی تاب نہ لا سکا اور پشت کے بال ڈیرے کے اندرونی حصے میں جا گرا۔ میں بھرا مار کر اندر داخل ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے الہی بخش اور سودی شاہ بھی میری تقلید میں ڈیرے کے اندر پہنچ گئے۔ الہی بخش تو تھا ہی پولیس والا، لیکن ہماری معیت نے سودی شاہ کو بھی خاصا بہادر بنا دیا تھا۔ اگر میں اس موقع پر وہاں موجود نہ ہوتا تو سودی شاہ طوطی پہلوان کے ڈیرے پر ایسی جرأت کا مظاہرہ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میرا سامنا سب سے پہلے اسی شخص سے ہوا، منظورے نے جسے باشوکت کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ غیر ارادی طور پر میری نگاہ سب سے پہلے اس کے کانوں پر گئی۔ اس شخص کے دونوں سلامت کان سودی شاہ کے اندازے کی تصدیق کرتے تھے۔ وہ شخص کان ٹوٹا بدماش طوطی پہلوان نہیں تھا۔ آواز کی طرح اس کی صورت بھی خاصی کرخت تھی، بلکہ اس چہرے کو ڈراؤنا کہنا زیادہ مناسب تھا۔ بگڑے ہوئے خال و خط کے علاوہ اس کی رنگت بھی توے کو شرماتی تھی۔ وہ بھا کی بجائے کوئی بھاؤ نظر آتا تھا۔ ہم جس انداز میں ڈیرے کے اندر داخل ہوئے اس نے باشوکت کو بری طرح بکھلا دیا۔ وہ
क्या بات ہے کہ کرتا رہ گیا اور میں اس کے سر پر پہنچ گیا۔ پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی صفاقی سے استفسار کیا، تمہارا وہ باپ کان ٹوٹا اور دم کٹا طوطی کہاں ہے؟ میرے جارحانہ تیوروں نے اسے دہلا دیا۔ لکنت زدہ لہجے میں بولا، وہ نہیں ہے۔ کہاں گیا ہے وہ؟ میں نے استفسار کا سلسلہ جاری رکھا۔ طوطی جی ذرا وزیر نگر گئے ہیں، اس نے بتایا۔ یہ ذرا تو تم اس طرح کہہ رہے ہو جیسے باقی کا طوطی یہاں پر ہی رکھا ہو، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ وزیر نگر کب گیا ہے اور اس کی واپسی کا کیا پروگرام ہے؟ طوطی نامی اس ڈراؤنی صورت والے شخص نے سہمے ہوئے انداز میں میرے سوال کا جواب دیا۔ طوطی جی آج صبح وزیر نگر گئے ہیں اور ان کی واپسی کل ہی ہوگی۔ اس کی عدم موجودگی میں تم ڈیرے کا نظام سنبھالتے ہو؟ جی ہاں، وہ ہکلاہٹ آمیز لہجے میں بولا۔ میں نے دریافت کیا، اس ڈیرے پر ایسا کون سا کاروبار کھلا ہوا ہے جس کا انتظام تمہیں سنبھالنا پڑتا ہے؟ کچھ نہیں جناب۔ اس نے مجھے چکر دینے کی کوشش کی۔ میں نے جارحانہ انداز میں کہا، دروغ گوئی کا مظاہرہ کر کے تم خود کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچوانے کی کوشش کر رہے ہو شوکت۔ وہ گھبرا گیا اور اضطراری لہجے میں بولا، آپ یقین کریں تھانے دار صاحب، یہاں پر کوئی بھی غیر قانونی کام نہیں ہوتا۔ بکواس بند کرو لنگور کی اولاد۔ میں نے اس کے گال پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا۔ وہ سناٹے میں آ گیا اور سراسیمہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کڑک کر کہا، نامعقول انسان، مجھے پکی اطلاع ملی ہے کہ طوطی پہلوان کے اس ڈیرے پر جوا ہوتا ہے، شراب اور شباب کی محفلیں بھی سجائی جاتی ہیں۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ جواب دینے کی بجائے باشوکت نے دزدیدہ نظر سے سودی شاہ کی طرف دیکھا، جیسے اس ڈیرے کے بارے میں تمام تر اطلاعات مجھے اسی نے فراہم کی ہوں۔ جب وہ خاموش رہا تو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، سودی کی طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ بھی اس وقت زیر تفتیش ہے، تمہارے بعد اس کا نام اور نمبر آئے گا۔ اگر تم اسے پولیس کا مخبر سمجھ رہے ہو تو یہ تمہاری سنگین غلط فہمی ہوگی۔ اس نے باری باری ہم سب کی طرف دیکھا اور متذبذب انداز میں تھوک نگل کر رہ گیا۔ میں نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا، تم زبان کھولنے پر تیار ہو یا میں تمہیں زندہ گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جاؤں؟ پولیس سے تعاون کی صورت میں تمہاری جان بچ سکتی ہے، بولو کیا کہتے ہو؟ بات ختم کرتے ہی میں نے کانسٹیبل الہی بخش کی طرف دیکھا اور تحکمانہ لہجے میں کہا، تم فوراً اس ڈیرے کی تلاشی لو، میں شوکت سے نمٹ کر ادھر ہی آ رہا ہوں۔ میں اس ڈیرے پر طوطی پہلوان سے ملنے گیا تھا تاکہ گمشدہ امتیاز شیخ کے بارے میں معلومات حاصل کر سکوں، اور ابھی تک میں نے شوکت سے اس سلسلے میں کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ یہاں جو بھی کارروائی ہو رہی تھی وہ ایک سنسنی خیز ٹریلر کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ ٹھیک ہے وہ ڈیرا میرے تھانے کی حدود میں آتا تھا اور وہاں پر چند غیر اخلاقی جرائم کا سلسلہ بھی جاری تھا، لیکن میں ان معاملات کو بعد میں دیکھنا چاہتا تھا۔ میری اس دھواں دار کارروائی نے شوکت اور منظورے کے اوسان خطا کر دیے۔ اس وقت ان دونوں کے سوا ڈیرے پر اور کوئی بھی نہیں تھا، لہٰذا کسی گھرے ہوئے شکار کی مانند انہیں ہتھیار ڈالنا ہی پڑے۔ جناب اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ شوکت گگیانے لگا، میں تو حکم کا غلام ہوں، طوطی جی کا حکم ٹال کر زندہ کیسے رہیں؟ کوئی لنگور کے تخم، میں نے گرج کر کہا، تمہیں اس کانٹوٹے بدماش کے حکم کا بڑا خیال ہے اور اس مالک کے حکم کے خلاف چل رہے ہو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تم حکم کے غلام ہو تو میں چھتر مار مار کر تمہیں اینٹ کی دگی بھی بنا سکتا ہوں، کیا سمجھے؟ وہ نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن جیسی صورتحال کا شکار تھا، لہٰذا مجھ سے تعاون کرتے ہی بنی۔ میں نے اس کی رہنمائی میں طوطی پہلوان کے ڈیرے کا جائزہ لے ڈالا، جو بھی قابل گرفت شے نظر آئی اسے بحق سرکار اپنے قبضے میں لے لیا۔ شوکت ابھی تک یہی سمجھ رہا تھا کہ میں نے ان کے جوئے اور شراب کے اڈے پر چھاپا مارا ہے۔ میں نے اسے اسی عام فہمی میں رہنے دیا اور اپنے ضروری مسائل پر اس سے گفتگو کرنے لگا۔ میں عارضی طور پر تمہیں اور منظورے کو اپنے ساتھ تھانے لے کر جاؤں گا، میں نے اسے گھستے ہوئے کہا، تاکہ تم دونوں طوطی پہلوان کے خلاف گواہی دینے کے لیے محفوظ رہو۔ تمہارے بیانات کے بعد میں طوطی کو گرفتار کر کے تمہیں آزاد کر دوں گا۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور بولا، آپ ہمیں سلطانی گواہ بنا لیں گے؟ فی الحال میرا یہی ارادہ ہے، میں نے سرسری لہجے میں کہا۔ تم دونوں بھی طوطی پہلوان کے جرائم میں شریک رہے ہو، اس لیے تم لوگوں کی بریت کے لیے یہ وعدہ معاف گواہ والا چکر ہی چلانا ہوگا۔ آپ کی بڑی بڑی مہربانی مائی باپ، شوکت نے ممنونیت سے کہا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ٹھوس انداز میں کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ میں اسی طرح تم پر مہربان رہوں تو اب میں تم سے جو
جو بھی سوال کروں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دینا۔ آپ پوچھیں سرکار، میں کوئی غلط بیانی نہیں کروں گا۔ کیا طوطی پہلوان واقعی وزیر نگر گیا ہوا ہے؟ جی ہاں، میں نے آپ سے جھوٹ نہیں بولا، اور وہ کل سے پہلے واپس نہیں آئے گا، وہ مجھے یہی بتا کر گیا ہے۔ ذرا سوچ کر بتاؤ۔ میں نے بدستور اسے گہری نظر سے گھورتے ہوئے جرا کا سلسلہ جاری رکھا۔ کل شام 4 بجے سے لے کر رات گئے تک تم کہاں تھے؟ میں ادھر ڈیرے پر ہی موجود تھا جناب، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ میں نے کہا طوطی پہلوان سپہر کے وقت ڈیرے سے غائب تھا، پھر وہ 4 بجے کے بعد واپس آیا تھا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں جناب، آپ بالکل صحیح بتا رہے ہیں، شوکت نے تائیدی انداز میں کہا۔ وہ کم و بیش 4:30 بجے واپس لوٹا تھا۔ کیا وہ اس وقت اکیلا ہی تھا؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، وہ جلدی سے بولا، پھر خاموش ہو گیا۔ کیا بات ہے، تم چپ کیوں ہو گئے؟ میں نے دھاڑ سے مشابہ آواز میں کہا۔ اگر وہ اکیلا نہیں تھا تو؟ میں نے سوالیہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ جذبز ہوتے ہوئے بولا، اس کے ساتھ ایک اور بندہ بھی تھا۔ میں نے اپنی تسلی کی خاطر پوچھا، کیا تم اس بندے کو جانتے ہو؟ نہیں جناب، میں نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا تھا، اس نے بتایا۔ سودی شاہ اور ارشاد کی زبانی مجھے امتیاز شیخ کے حلیے کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل ہو چکی تھی۔ میں نے مناسب الفاظ میں شوکت کے سامنے امتیاز کے خال و خط اجاگر کرنے کی کوشش کی تو وہ فوراً تصدیقی انداز میں بولا، جی ہاں، آپ اسی بندے کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ میں نے اس کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، شوکت علی، میں جس بندے کا ذکر کر رہا ہوں وہ موضع قلعہ لچمن سنگھ کا رہنے والا ہے، اس کا نام امتیاز شیخ ہے۔ مبینہ طور پر وہ آخری مرتبہ اس ڈیرے پر دیکھا گیا ہے، اسے کل رات واپس پہنچنا تھا لیکن نہیں پہنچا۔ میں امتیاز شیخ کی تلاش ہی کے سلسلے میں منڈی بلال گنج اور فرید آباد کی خاک چھانتا پھر رہا ہوں۔ میں لمحے بھر کو سانس لینے کی خاطر خاموش ہوا، پھر اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، اب تم مجھے بتاؤ گے کہ اس بندے کے ساتھ اس ڈیرے پر کیا بیتی تھی؟ سنگین حالات سن کر شوکت کے چہرے پر زردی کھنڈ گئی۔ مسکین سی صورت بنا کر اس نے کہا، تھانے دار صاحب، آپ مجھ سے بڑی قسم لے لیں لیکن میری بات کا یقین کر لیں، میں اس بندے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ لگ بھگ 5 بجے ڈیرے سے چلا گیا تھا۔ میں نے ٹٹولتی ہوئی نظر سے اسے دیکھا اور خود کلامی کے سے انداز میں کہا، وہ 4:30 بجے تمہارے ڈیرے پر آیا اور 5 بجے رخصت ہو گیا، یعنی وہ محض آدھا گھنٹہ یہاں رکا۔ کیا تم بتاؤ گے یہ آدھا گھنٹہ اس نے کس مصروفیت میں گزارا تھا؟ میں اس بار بھی کوئی پکی بات نہیں کر سکتا جناب، وہ عاجزی سے بولا۔ وہ دونوں ڈیرے پر پہنچتے ہی ایک کمرے میں بند ہو گئے تھے۔ طوطی نے مجھے تاکید کی تھی کہ کسی کو اس طرف نہ آنے دوں۔ اس بندے کو طوطی نے اپنا دوست بتایا تھا۔ میں نے اس کی ہدایت کے مطابق پورے آدھے گھنٹے تک کسی بھی شخص کو اس کمرے کی طرف نہ پھٹکنے دیا، بس اتنی سی بات ہے۔ تمہیں بالکل معلوم نہیں وہ دونوں آدھے گھنٹے تک اس کمرے میں کیا کرتے رہے تھے؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ قطعی نہیں سرکار، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تمہارے بیان کے مطابق امتیاز نامی وہ بندہ 5 بجے شام ڈیرے سے رخصت ہو گیا تھا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، کیا طوطی پہلوان اس کے بعد ڈیرے پر ہی رہا تھا؟ 10-15 منٹ بعد وہ بھی ڈیرے سے باہر چلا گیا تھا، اس نے بتایا۔ میں چونک اٹھا۔ اس کی واپسی کب تک ہوئی تھی؟ لگ بھگ 7 بجے، اس نے جواب دیا۔ مجھے وہ کمرہ دکھاؤ۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ طوطی پہلوان کی کل شام کی مصروفیات نے میرے ذہن میں ہلچل سی مچا دی۔ امتیاز شیخ اس کے ساتھ ڈیرے پر پہنچا تھا، پھر اس کی واپسی پر طوطی پہلوان بھی 2 گھنٹے کے لیے غائب ہو گیا۔ یہ تمام تر امور اس جانب اشارہ کرتے تھے کہ امتیاز کی پراسرار گمشدگی میں طوطی کا ہاتھ ہو سکتا تھا۔ طوطی ایک جرائم پیشہ شخص تھا، ایسے لوگوں سے کچھ بھی بعید نہیں ہوتا۔ اگر طوطی ایک مرتبہ پھر میرے ہتھے چڑھ جاتا تو پھر اس کی زبان سے امتیاز شیخ کے بارے میں اگلوانا آسان ہو جاتا۔ میں شوکت کی رہنمائی میں چلتے ہوئے اس کمرے میں آ گیا۔ یہاں اس کے بقول امتیاز نے کل طوطی کے ساتھ آدھا گھنٹہ بڑے مشکوک انداز میں گزارا تھا۔ میں پہلے بھی اس کمرے کی تلاشی لے چکا تھا، لیکن اس بار چونکہ ذہن میں دوسری بات تھی لہٰذا تلاشی کا انداز بھی خاصا تفصیلی اور تنقیدی رہا۔ تاہم 15-20 منٹ کی کوشش کے باوجود بھی میں ایسا کوئی سراغ پانے میں کامیاب نہ ہو سکا جس سے امتیاز شیخ کی روپوشی پر روشنی کی ایک کرن بھی پڑ سکتی۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ طوطی پہلوان کی واپسی کا انتظار کیا جاتا۔ میں چونکہ یہ انتظار وہاں منڈی بلال گنج میں بیٹھ کر نہیں کر سکتا تھا لہٰذا شوکت اور منظورے کو اپنے ساتھ لے کر واپس تھانے آ گیا۔ میں نے وہاں سے رخصت ہونے سے پہلے سودی شاہ کی مدد سے طوطی کے ڈیرے پر ایسا بندوبست کروا دیا کہ جیسے ہی طوطی واپس آتا اسے دھر لیا جاتا۔ طوطی کو اگلے روز لوٹنا تھا۔ یہ انتظام میں نے احتیاطاً عارضی طور پر کرایا تھا۔ تھانے پہنچتے ہی میں نے ایک حوالدار کو 2 کانسٹیبلز کے ساتھ
ساتھ آئندہ روز منڈی بلال گنج جانے کے بارے میں احکام دے دیے۔ وہ تینوں علیس آباد تھانے سے روانہ ہو جاتے اور ان کی واپسی طوطی پہلوان کی گرفتاری کی صورت ہی میں ہوتی۔ اس سلسلے میں سودی شاہ اور اس کے بندے پولیس اہلکاروں کی بھرپور مدد کرتے۔ میں نے بلال گنج منڈی سے رخصت ہوتے وقت سودی کو یہ تاکید بھی کر دی کہ وہ کوئی بندہ بھیج کر فرید آباد میں چھوٹے چودھری ارشاد احمد کو بھی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر دیں۔ جب میں اپنے تھانے پہنچا تو سورج غروب ہونے ہی والا تھا۔ ASI مراد کی نگرانی میں جنگل کی طرف جانے والی متلاشی ٹیم ناکام و نامراد واپس لوٹ آئی۔ انہوں نے قلعہ لچھمن سنگھ سے فرید آباد تک کا سارا علاقہ دیکھ ڈالا، لیکن گمشدہ امتیاز شیخ کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ شرکن غربن بہنے والی بڑی نہر کے کنارے تو وہ میلوں دور تک ہو آئے تھے۔ ASI اپنی رپورٹ پیش کر چکا تو میں نے اس سے پوچھا، چھوٹے شیخ کا کیا حال ہے؟ میرا اشارہ ممتاز شیخ کی طرف تھا۔ وہ ابھی آپ کی آمد سے تھوڑی دیر پہلے گھر گیا ہے، ASI نے بتایا۔ کہہ رہا تھا 1-2 گھنٹے میں وہ واپس آ جائے گا۔ دراصل نظام پورہ سے فیاض شیخ آیا ہوا ہے، وہ اپنے بھائی سے ملنے گیا ہے۔ مراد کی بات سن کر اندازہ ہوا کہ امتیاز شیخ کی پراسرار گمشدگی والی خبر اب تک کافی پھیل چکی تھی۔ فیاض شیخ امتیاز اور ممتاز کا بھائی تھا جو الگ تھلگ نظام پورہ میں رہتا تھا۔ میں نے مراد سے پوچھا، امتیاز کی تلاش کے دوران تم نے ممتاز پر بھی نظر رکھی تھی یا؟ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ جلدی سے بولا، جناب آپ کا حکم تھا، میں کوتاہی کیسے برتتا؟ پھر کیا نتائج برآمد ہوئے اس نگرانی کے؟ میں نے استفسار کیا۔ میں نے یہی محسوس کیا ہے وہ اپنے بھائی کی گمشدگی میں کسی طور ملوث نہیں۔ میں گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ ASI نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب آپ فرید آباد میں ارشاد احمد سے ملنے گئے تھے، وہاں کا کیا رہا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے عملے کے چند افراد کو اس محاذ کی طرف روانہ بھی کیا ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ وہاں کے حالات خاصے سنسنی خیز ہیں۔ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا، پھر اسے مختصر الفاظ میں صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ وہ بڑی دلچسپی سے میری بات سنتا رہا۔ میں خاموش ہوا تو اس نے جوش بھرے انداز میں کہا، ملک صاحب یہ تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ مجھے پکا یقین ہے طوطی پہلوان ہی نے امتیاز شیخ کو کہیں ادھر ادھر کر دیا ہے۔ بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے، میں نے پرخیال انداز میں کہا، لیکن صورتحال کے لیے ہمیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ مجھے امید ہے کل شام تک اس کیس کی کوئی شکل نکل کر سامنے آ جائے گی۔ ہمارے درمیان کافی دیر تک اسی موضوع پر بات چیت ہوتی رہی۔ پھر یہ سلسلہ ممتاز شیخ کی آمد پر منقطع ہو گیا۔ ممتاز میرے کمرے میں آیا تو ASI بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے سوالیہ نظر سے ASI کو دیکھا اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، تھانہ دار جی میں تنہائی میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے اظہار کا ایک ہی مطلب تھا، وہ یہ کہ ممتاز شیخ مجھ سے جو کچھ بھی کہنا چاہتا ہے وہ بات مراد کی موجودگی میں نہیں ہو سکتی تھی۔ میں یہی سمجھا وہ امتیاز شیخ کی بازیابی کی مہم کے سلسلے میں مجھے کسی مفید مشورے سے نوازنا چاہتا ہے۔ میں نے ASI کو کمرے سے جانے کا اشارہ کر دیا۔ جب اس کمرے میں میرے اور ممتاز شیخ کے سوا اور کوئی نہ رہا تو میں نے اس سے پوچھا، ہاں بولو تم مجھ سے کون سی ضروری بات کرنا چاہتے ہو؟ ایک لمحے کے تعامل کے بعد اس نے کہنا شروع کیا، میرے قیاس کے مطابق وہ امتیاز شیخ کی گمشدگی کے بارے میں ہی بات کر رہا تھا، لیکن باندازے دیگر۔ تھانہ دار جی پورے دن کی کھجل خواری کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بھائی صاحب کے ساتھ اس جنگل میں کوئی حادثہ پیش نہیں آیا۔ پھر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے اسے تیز نظر سے گھورا۔ میرا خیال ہے ادھر قلعہ لچھمن سنگھ ہی میں ان کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور کریدنے والے انداز میں پوچھا، ذرا کھل کر بات کرو ممتاز شیخ۔ اس نے چوکنا نظر سے ادھر ادھر دیکھا اور رازدارانہ انداز میں بولا، مجھے بابی خدیجہ پر شک ہے جناب۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں اچھل پڑا۔ تمہارا مطلب ہے خدیجہ نے خود ہی اپنے شوہر کو کہیں غائب کر دیا یا کروا دیا ہے؟ جی ہاں، میں کچھ ایسا ہی محسوس کر رہا ہوں، وہ سرگوشانہ لہجے میں بولا۔ میں آج صبح خدیجہ سے مل چکا ہوں اور اس کی حالت کو بھی اچھی طرح ملاحظہ کیا ہے۔ میں نے کہا، وہ اپنے شوہر کی گمشدگی پر بے حد پریشان ہے۔ تم بالکل غلط انداز میں سوچ رہے ہو ممتاز شیخ۔ جناب میں نے جو محسوس کیا وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا، وہ شاکی لہجے میں بولا۔ اس پر یقین کرنا نہ کرنا آپ کی مرضی پر منحصر ہے۔ میں نے پوچھا، تم کس بنا پر اپنی بھابی کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہو؟ تھانہ دار صاحب آپ نہیں جانتے خدیجہ کتنی تیز عورت ہے۔ وہ بھابی کے لیے اپنے دل میں چھپی نفرت اور کدورت کو سامنے لاتے ہوئے بولا، اس چالاک عورت نے بھائی صاحب کو پورے خاندان سے کاٹ کر رکھ دیا ہے۔ یہ کسی وقت کچھ بھی کر سکتی ہے۔ وہ دولت کی
خاطر کسی بھی انتہا کو جا سکتی ہے۔ دولت کی خاطر؟ میں نے استجابیہ نظر سے اپنے سامنے بیٹھے ممتاز کو دیکھا۔ تم کس دولت کا ذکر کر رہے ہو؟ میری معلومات کے مطابق 3000 روپے والے معاملے سے صرف 3 افراد واقف تھے، یعنی رقم دینے والا ارشاد احمد، رقم وصول کرنے والا امتیاز شیخ اور اس کی بیوی خدیجہ، جسے اتنا معلوم تھا کہ اس کا شوہر 3000 روپے لینے فرید آباد ارشاد احمد کے پاس گیا ہے، اور اب یہ ممتاز شیخ بھی دولت کا ذکر کر رہا تھا۔ یہ بات میرے لیے حیران کن تھی۔ خدیجہ اور ممتاز شیخ میں سخت ترین دشمنی پائی جاتی تھی۔ یہ تو سوچنا ہی حماقت ہوتا کہ بابی نے دیور کو رقم والی بات بتائی ہوگی۔ اس نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، مجھے پتا چلا ہے کہ بھائی صاحب کسی سے ایک تکڑی رقم لے کر آنے والے تھے۔ 3000 روپے کی معمولی رقم تو نہیں ہوتی نا؟ تمہیں یہ بات کس نے بتائی تھی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ادھر ادھر سے اڑتے ہوئے میں نے بھی سن لی ہے، وہ بے نیازی سے بولا۔ میں نے کہا، یہ خبر کوئی پتنگ نہیں جو ادھر ادھر اڑتی پھر رہی ہو۔ وہ خاموش نظر سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، تم خواہ اپنی بھابھی پر شک کر رہے ہو۔ میرا خیال ہے وہ اس معاملے میں سب سے زیادہ بے قصور ہے، بلکہ مظلوم ہیں کہیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ وہ مایوسی سے گردن ہلاتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، میں نے تو عرض کیا ہے نا، یہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے، آپ میری بات کا یقین کریں یا نہ کریں۔ میں نے اپنے محسوسات آپ تک پہنچا دیے ہیں، اور میں بھی تم سے جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ بے بنیاد نہیں۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، شاید تمہیں تازہ ترین حالات کی خبر نہیں ہے۔ تازہ ترین حالات؟ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگا۔ جواب میں نے اسے فرید آباد اور منڈی بلال گنج میں اپنی کارروائی سے آگاہ کر دیا، اور آخر میں کہا، طوطی پہلوان کے 2 کارندے شوکت علی اور منظور اس وقت میرے تھانے کی حوالات میں بند ہیں۔ مجھے امید ہے کل تک طوطی پہلوان بھی قانون کی گرفت میں آ جائے گا، پھر تمہارے بھائی کی گمشدگی کا راز بھی کھل کر سامنے آ جائے گا۔ آپ نے تو ادھر کے خاصے سنسنی خیز حالات بتائے ہیں۔ وہ حیرت سے دیدے پھاڑ کر مجھے دیکھتے ہوئے بولا، بہرحال میں پھر بھی یہی کہوں گا، خدیجہ کو آپ ضرور چیک کریں، اس کے گھر کی تلاشی کو نیا رنگ دکھا سکتی ہے۔ تمہارا مطلب ہے خدیجہ نے اپنے شوہر کو گھر کے اندر کہیں چھپا رکھا ہے؟ میں نے اسے کڑی نظر سے گھورا۔ ایسا ہو بھی سکتا ہے جناب، وہ عجیب سے لہجے میں بولا، اور یہ بھی ممکن ہے جن 3000 روپے کا ذکر ہو رہا ہے وہ رقم گھر کے اندر سے ہی برآمد ہو جائے۔ میں نے کھوجتی ہوئی نگاہ سے چند لمحات تک اس کی آنکھوں اور چہرے کے تاثرات کو پڑھنے کی کوشش کی، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، ممتاز شیخ، تم ایک بے بنیاد بات کر رہے ہو۔ بہرحال میں تمہاری اس بات کو یکسر رد نہیں کروں گا۔ میں پہلے بھی خدیجہ کے گھر سے ایک چکر لگا کر آ چکا ہوں، کل تفصیلی تلاشی بھی لے ڈالوں گا۔ اب مجھے اجازت دیں تھانے دار صاحب۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ گھر میں نظام پورہ سے چند مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کو بھی دیکھنا ہے۔ میں نے کہا، مجھے پتا چلا ہے تم سے بڑا بھائی فیاض شیخ نظام پورہ سے آیا ہے۔ جی ہاں، میں نے انہی مہمانوں کا ذکر کیا ہے، وہ جلدی سے بولا۔ میں نے پوچھا، فیاض شیخ اس معاملے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ خدیجہ کے رویے پر سخت برہم ہے۔ کیوں؟ خدیجہ نے اس کے ساتھ ایسا کیا کر دیا؟ میں نے استفسار کیا۔ وہ بتانے لگا، فیاض بھائی امتیاز بھائی کی گمشدگی کا سن کر کلا لچمن سنگھ آئے تھے، اور جب وہ ان کے گھر گئے تو خدیجہ نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ بولی، تم سب لوگ میرے دشمن ہو، میں کسی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، فیاض بھائی کو اس کے رویے سے سخت تکلیف پہنچی اور وہ خاموشی کے ساتھ میرے گھر آ گئے۔ اب آپ ہی بتائیں، ایسے ہوتے ہیں رشتہ دار؟ ہم اپنے بڑے بھائی کی دشمن کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا خدیجہ نے فیاض کے ساتھ واقعی ایسا کیا ہے؟ آپ فیاض بھائی سے پوچھ لیں، اگر میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو ٹھیک ہے، میں اس سے بھی پوچھوں گا، میں نے الجھن زدہ لہجے میں کہا۔ ویسے خدیجہ ایسی نظر تو نہیں آتی، یہی تو اس کا کمال ہے جناب، وہ منہ بگاڑ کر بولا۔ وہ اپنی رونی صورت اور چہرے کی معصومیت سے خود کو مظلوم اور بے قصور ثابت کر دیتی ہے۔ آپ اس عورت کو نہیں جانتے تھانے دار صاحب، ہمارا تو کئی سال سے واسطہ ہے نا۔ وہ اول آخر اپنی بھابھی کی مخالفت میں بول رہا تھا۔ یہ ناپسندیدگی اور مخالفت 2 طرفہ تھی۔ خدیجہ بھی اپنے دیور کے بارے میں ایسے ہی دشمنانہ خیالات رکھتی تھی۔ دونوں میں کون صحیح اور کون غلط تھا، میں فی الحال واقعی یہ بات نہیں جانتا تھا۔ میں نے کہا، میرا تو نیا واسطہ پڑا ہے ممتاز، تم فکر نہ کرو، میں بھی جلد ہی اسے جان لوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مجھ سے ہاتھ ملا کر تھانے سے رخصت ہو گیا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو۔